اکثر لوگ یہ باتیں ممبر سے نہیں کرتے، لیکن اب کوئی نہ کوئی تو کرے، محبت کے ساتھ کرے، پیار کے ساتھ کرے۔ ہم اپنے مذہب کو منوا رہے ہیں، ہم کسی کے مذہب پہ تنقید تو نہیں کر رہے۔ یہ چند سوالات ہیں اور اس سوالات بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہیں۔ کیا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اسے ثابت کریں۔ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی جس سے نسل رسول چلی۔ ہم نے ایک مانی ہے، ہم نے ایک پہ دلیل دینی ہے۔ جنہوں نے چار مانی ہے انہوں نے چار پہ دلیل دینی ہے۔ اصول یہ ہے ہم نے ایک مانی ہے، ہم سے آپ ایک پہ دلیل لیں، چار آپ نے، باقی تین آپ نے ثابت کرنی ہے کہ وہ بیٹیاں آپ کیسے ثابت کرتے ہیں۔ ہم نے ایک کو ماننا ہے، ہم ایک کو ثابت کریں گے۔ اس میں میں نے پاک سیدہ سے خیرات مانگی تھی، پھر میں نے ایک لاجک پیش کی، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلی اور اسے سراہا بھی گیا اور اسے لوگوں نے قبول بھی کیا کہ اس کی گہرائی میں تحقیق تھی۔ کہ جس نے کہا ہے کہ رسول کی چار بیٹیاں ہیں، وہ پہلے یہ بتائے کہ نبی کی جب نکاح ہوا تھا، رسالت مآب کی شادی ہوئی تھی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ اعلان نبوت کب کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں۔ 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ 29 سال کی عمر میں نبی کے ہاں پہلا بیٹا ہوا تھا، ابو القاسم۔ اور جنہوں نے چار بیٹیاں لکھی انہوں نے لکھا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں اپنی بیٹیوں کی کر دی تھی۔ تو 6 سال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو جائیں، جوان بھی ہو جائیں اور شادیاں بھی ہو جائیں۔ اسے عقل ماننے کے لیے تیار نہیں، اسے ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چلے میں اگلی دلیل دے دیتا ہوں۔ اگر نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، مباہلے میں ایک کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 ہیں، خیبر کے مال میں سے حصہ ایک کو کیوں ملا؟ بیٹیاں 4 تھیں، آپ نے دین یاد میں لکھا رسول پہ گندگی پھینکی گئی، جناب سید اپنے گھر سے آئی، بابے سے گندگی صاف کی اور بابے کو گھر لے کے گئی۔ بیٹیاں 4 ہیں، مسجد میں ایک کیوں آئی؟ آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں 1 مشکیزہ، 1 چٹائی، 1 مٹکا، 2 پیالے دیے۔ بیٹیاں 4، جہیز 1 کا کیوں؟ چلیں اس سے بھی بڑی دلیل دے دیتا ہوں۔ سنی بھی سید ہو، اس کے بھی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے، وہ اپنا شجرہ جناب سیدہ سے ملائے گا۔ پھر ہمیں بتاؤ کہ سارے سید بی بی سے شجرہ کیوں ملاتے ہیں؟ باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں پہ چلی گئی؟ باقی 3 بیٹیاں تھی، ان کی بھی اولاد سے کوئی نہ کوئی شجرہ ملاؤ نا۔ کوئی نہ کوئی سید کہہ دے میں نبی کی اس بیٹی کی اولاد ہوں، میں نبی کی دوسری بیٹی کی اولاد ہوں۔ لیکن اس میں سچائی صرف یہی ہے، جب تاریخ لکھوائی گئی بادشاہوں نے تو مؤرخین نے جلدی جلدی میں بیٹیاں لکھ دی، لیکن انہوں نے نواسے نہیں لکھے، کیونکہ انہوں نے کہا نواسے تو لکھ دیں گے، محمد کی زلفیں کیسے پکڑائیں؟ جب مباہلے کے میدان میں خدا نے نساء کا لفظ کہہ دیا تھا تو خدا نے کو بندی تو نہیں دی تھی کہ صرف ایک بیٹی لے کے آ۔ نجران کے عیسائی کہہ رہے تھے کہ ہم بحث کریں گے، رسول ان سے برابر بحث کر رہے تھے۔ بحث کس بات پہ تھی؟ وہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس بات پہ بحث ہو رہی تھی۔ عیسائی ہے تثلیث کے قائل، 3 عقیدے ہیں عیسائیوں کے۔ آج بھی ان کے ہاں صلیب کا نشان جہاں سولی کی علامت ہے وہاں 3 عقیدوں کی علامت ہے۔ وہ 3 ہستیوں کو مانتے ہیں، جس طرح ہم ہیں، ہم 12 آئمہ کے ماننے والے ہیں، اس طرح عیسائی 3 شخصیات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑی ہستی روح القدس یعنی کہ جبریل، وہ کہتے ہیں اس میں اللہ کا نور آتا ہے روح القدس میں۔ انہوں نے کہا روح القدس یعنی کہ جبریل، جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں، مریم سے بڑی مستور کوئی نہیں، عیسیٰ سے بڑا مرد کوئی نہیں۔ 3 جہتوں کے علاوہ وہ 4تھی جہت نہیں مانتے۔ رسول بحث کرتے رہے، عیسائی نہیں مان رہے تھے۔ اللہ نے کہا میرا حبیب تو بحث کیوں کرتا ہے؟ فَمَنْ حَاجَكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے کہہ دے کہ یہ بیٹے لے کے آئیں۔ لفظ سنیے گا، اب یہاں پہ ممبر پہ بیان کیا جاتا ہے، قبلہ شرائط صاحب توجہ فرمائیے گا۔ اب یہاں پہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ رسول جی پنجتن کو لے کے گئے، کیوں جی مباہلے میں لعنت ہونی تھی، سچے چاہیے تھے، اس لیے نبی انہیں لے کے گئے۔ توہین نہ کرنا، نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی۔ معاذ اللہ کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے گھر میں صرف یہی سچے تھے تو اس لیے انہیں ساتھ لے کے گئے۔ نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں، ان کے دروازے پہ جو بھی آئے وہ سچا ہی ہوتا ہے، جھوٹا ان کے دروازے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ جو اندر دہلیز میں بیٹھی تھی فضا وہ بھی سچی تھی، جو دروازے پہ سجدہ کر رہا تھا سلمان وہ بھی سچا تھا۔
اتنے سچوں کے ہوتے ہوئے نبی علی کو کیوں لے کے گئے؟ نبی زہرا کو کیوں لے کے گئے؟ نبی حسن کو کیوں لے کے گئے؟ نبی حسین کو کیوں لے کے گئے؟ اس لیے کہ عیسائی کہتے تھے ہم مریم سے زیادہ افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے، عیسیٰ سے بہتر کسی کو نہیں سمجھیں گے، جبریل سے افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے۔ خدا نے رسول سے کہا میرا حبیب تو دلیل کیوں دیتا ہے؟ انہیں کہہ دے اگر ان کے پاس یہی سب سے معتبر ہیں پھر ایسے کہیں یہ مریم کو لے کے آئیں ہم زہرا کو لے کے آ جاتے ہیں، یہ عیسیٰ کو لے کے آئیں ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں، یہ جبریل کو لے کے آئیں ہم استاد جبریل کو لے کے آ جاتے ہیں۔ جاؤ پھر انہیں کہو کہ یہ عیسیٰ لے کے آئیں ہم حسنین لے کے آتے ہیں۔ اور یہ ہے منبر کی صداقت۔ شاید یہ اس واقعے کو اس انداز سے نہ بیان کیا جاتا ہو۔ عیسائیوں کا جو پادری آیا تھا نا بحث کرنے کے لیے، جو بڑا پوپ تھا، اس کا نام تھا ابو الحارث، اس کی عمر 120 سال تھی، اس کے ساتھ اس کے 2 جانشین تھے، عبد الوسیع اور عبد المسیح، 70 عیسائی تھے۔ اس نے آتے ہوئے جب پنجتن کو دیکھا، اس عیسائی نے خطبہ دیا جو تاریخ میں، اس نے کہا مجھے نہیں پتا ان میں عورتیں کتنی آ رہی اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہے کہ مرد کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون کون آ رہا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے، اگر کوئی مرد آ رہا ہے تو عیسیٰ پیچھے آ رہا ہے۔ خبردار، اس نے عیسائیوں سے کہا ہٹ جاؤ، بحث نہ کرنا، اگر انہوں نے اشارہ کیا تو یہ جو پہاڑ، یہ جو ہمارے پیچھے، یہی ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اب خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خدا نے کہا میرا حبیب انہیں لے جا، پھر جو ان کے مقابلے پہ آئے گا اللہ اس جھوٹے پہ لعنت بھیجے گا، جو ان کے مقابلے پہ آئے گا۔ خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا۔ اب میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں کچھ کہوں بھی نہ اور کچھ کہہ بھی جاؤں۔ خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا، آیت میں ہے ہی نہیں کہ اگر یہ عیسائی نہیں مانیں گے تو میں لعنت کروں گا، عیسائیوں کا نام ہی نہیں آیا۔ کاذبین، جھوٹا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا۔ بندے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں شیعہ توہین کر دیتے ہیں، جی شیعہ یہ جو لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ میری جان کی ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ہمیں خدا نے طریقہ دیا ہے، خدا نے بتایا ہے جو بھی ان کے مقابلے پہ وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ لعنتی ہوتا ہے۔ جو بھی ان کے مقابلے پہ، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے، ہم مجھے قرآن کی کسی آیت سے بسم اللہ کی بات سے لے کے سینے والناس تک وہ آیت نکال کے بتاؤ جس میں خدا نے کہا ہو کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کی تو پھر میں نے لعنت کو واپس بلوا لیا، یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا۔ لعنت وہیں کی وہیں کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ عیسائیوں نے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھا، عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، عیسائیوں نے معافی مانگ لی۔ اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا، عیسائی چلے گئے۔ اب ہمیں بتاؤ وہ لعنت کہاں پہ گئی تھی جو خدا نے عرش سے بھیجی تھی؟ مجھے قرآن کی کسی آیت سے نظر نہیں آیا کہ وہ لعنت واپس چلی گئی ہو۔ وہ لعنت وہیں کی وہیں اپنے انتظار کرتی رہی کہ کوئی شکار آئے تو میں اس کے گلے پڑ جاؤں۔ پھر وہ لعنت کہاں پہ گئی؟ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی کے بھرے دربار میں گئی، بی بی نے جا کر مجھے میری جگیر دے۔ اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ۔ بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے۔ بی بی نے کہا میرا علی گواہ ہے، میرا حسن گواہ ہے، میرا حسین گواہ ہے۔ اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا۔ بی بی نے کہا یہ میرے گواہ نہیں تھے، یہ مباہلے کے گواہ تھے، اور خدا نے انہی کے لیے لعنت کو بھیجا تھا۔ خدا نے کہا میں نے، بی بی نے کہا پھر میں بھی بھرے دربار میں تجھے بتانے آئی ہوں، میں بھی جگیر لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی۔